آپ جو کریئر پرسیو کرنا چاہتے ہیں میوزک میں، اس میں آپ کو بے تحاشا محنت کرنی پڑے گی اور بہت سیٹ بیک آئیں گے اور کہیں نہ کہیں لاس بھی ہوگا آپ کا. نا یہ لاس ہو سکتا ہے دوست آپ کے چھوٹ جائیں یا کسی حوالے سے بھی کوئی لاس ہو، فائنینشیل لاس ہو. اسٹرگل بہت بڑی ہے، مگر اگر آپ ایفرٹ رکھیں گے کنٹینیوس اپنے ڈسپائٹ، یا سیکریفائس کا ایک کانسیپٹ آتا ہے، آپ کو قربانیاں دینی پڑے گی، تو انشاءاللہ یو ول بی اے بڈنگ میوزیشین ان ٹائمز ٹو کم. انشاءاللہ ہوں گے. اور یہ دعا سب کے لیے جو اپنی زندگی میں کوئی بھی پروفیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں، کسی مقام پہ پہنچنا چاہتے ہیں، کیونکہ کہیں پہنچنے کے لیے کوئی نہ کوئی رستہ تو اپنانا پڑے گا اور رستے کو پورا بھی کرنا پڑے گا. اور اگر اس رستے کو آپ نے اپنانا ہے اور پھر اس گول تک نبھانا ہے تو پرابلمز تو آئیں گی. اگر پرابلم سے ڈر کے ڈھپک کے آپ اپنے گھر میں بیٹھ گئے اور کچھ نہیں کرتے اپنی زندگی کے اندر، تو پھر آپ کو شکایت کرنے کا یا کوئی تنقید کرنے کا یا ایون یہ کہنے کا کہ اللہ میاں بس میں کیا کروں تو نے نصیب دیا، یہ بولنے کا بھی کوئی حق نہیں ہے. اپنی زندگی میں اپنے گولز اچیو کرنے ہیں تو خود سٹرائیو کریں، کوئی اور آپ کے لیے آگے سٹرائیو نہیں کرے گا. اگر آپ نے کھانا کھانا ہوتا ہے تو کوئی اور آپ کی جگہ پہ آ کے کھانا نہیں کھاتا، آپ خود اپنا کھانا کھا کے جاتے ہیں. تو اسی طرح اگر آپ نے اپنی زندگی میں اپنے گولز اچیو کرنے تو خود اٹھیں، محنت کریں اور خواب دیکھنا نہ چھوڑیں، کیونکہ اگر خواب دیکھنا چھوڑ دیا تو تخلیقیں ہونا بند ہو جائیں گی، اور تخلیقیں ہونا اگر بند ہو جائیں گی تو زندگی میں ایولیوشن ختم ہو جائے گا، ہم آگے نہیں بڑھ پائیں گے، بہتر سے بہتر نہیں ہو پائیں گے. تو خواب دیکھتے رہیں اور اس کو پورا کرنے کی اپنے اندر جذبہ بھی رکھیں اور کوشش بھی کرتے رہیں. آپ سے ملاقات ہوگی کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. بتا دو کل کا ٹاپک تاکہ آپ تیار ہو جائیں 2 دن کے لیے. بتا دیں. چلے میں بتا دوں؟ نہیں تم بتاؤ. نہیں آپ بتائیں. انگلش میں ہے آئی کانٹ سے نو، اردو میں نہ نہیں کہہ سکتا. میں نہ نہیں کہہ سکتا. میرے ساتھ بھی تھوڑا بہت ایشو کہ میں نہ نہیں کہہ سکی، تو میں نے کہا میں یہ ٹاپک نہیں بولوں گی. تو ڈاکٹر مرزا سے مجھے کہا کہنے کا، میں کہوں گی نہیں میں نہیں کہہ رہی، آپ کہیں. تو دیکھا میں نے پہلا نہ تو کہہ دیا. لیکن کیا نہ بولنا اچھی بات ہے؟ کیا ہم اپنے بڑوں کو نہ کہیں؟ کیا اپنے چھوٹے سے نہ کہیں بری بات ہے؟ نہ بولنا چاہیے، نہیں بولنا چاہیے، یا ہمیں صرف یس مین بن کے رہنا چاہیے اپنی زندگی کے اندر؟ یہ سارے سوال ہے، اس کے جواب ہم دیں گے آپ کو کل. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. کل کا شو ضرور دیکھیے گا کیونکہ بڑی انٹرسٹنگ سی اور نئی سی باتیں آپ کے لائیں گے. ٹل دین ٹیک کیئر آف یور سیلف اینڈ اوور ٹو یو. ناظرین، منڈے تو میں آپ کو سٹوری شیئر نہیں کرتا کیونکہ ڈریم انالیسز ہوتی ہے اور ڈریم کے حوالے سے ہی کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. خواب حقیقت بھی بن جاتا ہے. اگر دنیا کے بہت بڑے بڑے سائنسدان، انوینٹرز، ڈاکٹرز، انجینئرز، بہت سارے ایسے لوگ جنہوں نے دنیا میں بہت بڑی بڑی کامیابی حاصل کی ہے، اگر آپ ان کی زندگی کا جائزہ لیں تو سم ہاؤ وہ دن میں بھی خواب دیکھتے تھے اور رات کو بھی خواب دیکھتے تھے. ایک بہت مشہور آدمی کا قصہ ہے، میں نے شاید سنا بھی چکا ہوں، آج پھر سنا رہا ہوں. وہ کہ ظاہر بتدریج ہماری ویورشپ بڑھ رہی ہے، نئے لوگ روز شامل ہو رہے ہیں، فیس بک کے ذریعے لائیو سٹریم پہ دیکھتے ہیں، دوستوں کو آپ بتاتے ہیں، فیملی کے اندر باتیں ہوتی، شادی پہ باتیں ہوتی، ہیل ٹی وی دیکھیں. تو میں چاہتا ہوں یہ سٹوری ہے، ریئل سٹوری ہے، اور ایک ایسے شخص کی ہے جو اپنے ملک سے امریکہ آیا اچھی زندگی کے لیے، امریکن ڈریم جس کو کہتے ہیں. اس کو شوق تھا ایکٹر بننے کا، مگر اللہ نے چہرہ ایسا نہیں دیا تھا، فوٹوجینک نہیں تھا، خوبصورت نہیں تھا. بڑی سٹرگل کی، آگے پیچھے گھومتا رہا، اس کو کوئی ایکٹنگ کا چانس نہیں ملا. وہاں ایک لڑکی سے اس سے محبت ہو گئی، دونوں ساتھ رہنے لگے، شادی کر لی. مگر اس کو اتنا جنون کی حد تک شوق تھا ایکٹنگ کا کہ یہ کوئی اور کام نہیں کرنا چاہتا تھا. اس کی بیوی کماتی تھی، کچھ دن تک تو گاڑی چلتی رہی. آخر بیوی نے کہا کہ تم گھر پہ بیٹھے رہتے ہو یا تم دھکے کھاتے ہو، جب تمہارا چہرہ ہے ہی نہیں ایسا کہ اسکرین پہ آ سکے تو تم کوئی نوکری کر لو. خیر جی، ان دونوں میں اختلاف بڑا، بیوی گھر چھوڑ کے چلی گئی، طلاق لے لی. اس نے آہستہ آہستہ گھر کا سامان بیچنا شروع کیا. بیچتے بیچتے وہ وقت آیا جب نیئرلی سب کچھ بیچ چکا تھا سوائے 2 چیز کے، ایک کتا اور ایک ٹی وی رہ چکا تھا، اور اس کی جیب میں پیسے نہیں تھے. اپنا کتا لے کے گیا، اس نے کہا میں کہاں ڈھونڈوں، تو وہاں پہ ایک پب تھا. اس پب میں گیا اور وہاں اس نے لوگوں سے کہا کہ میں کتا بیچنا چاہتا ہوں. اس کتے سے اس کو بڑی محبت تھی. ایک شخص تھا بڑا چالاک قسم کا، اس نے دیکھا کہ اس شخص کو بڑی ضرورت ہے پیسوں کی. نیگوشیٹ کرتے کرتے $500 سے شروع ہوتے ہوتے اس نے $25 کہے. اب جس آدمی کے پاس کھانے کو ایک پیسہ نہ ہو اس کے لیے $25 بھی بہت ہے. اور اس دور کی بات ہے کہ جب ایک وقت کا ایک میل جو ہے $1 میں مل جایا کرتا تھا. خیر جی، $25 میں اس نے کتا دیا. بڑا اداس غمگین گھر پہ واپس آیا، ٹی وی آن کیا تو ایک ڈاکیومنٹری فلم آ رہی تھی محمد علی پر، دا فیمس باکسر.
اس کو شوق ہوا, اس نے کاغذ لیا, کوئی اسکرپٹ لکھنا شروع کی. 3-4 دن لکھتا رہا. آخر کچھ لوگوں کے ذریعے ایک پروڈیوسر کے پاس پہنچا اور کہا یہ میری اسکرپٹ ہے, پڑھو. پروڈیوسر کو اسکرپٹ بہت پسند آئی. اس نے کہا ٹھیک ہے, میں اسکرپٹ کو تمہیں اتنے $1000 دینے کو تیار ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے, مگر شرط یہ کہ اس فلم میں تم مجھے ہیرو کے طور پہ لو گے. پروڈیوسر نے کہا یہ نہیں ہو سکتا, بیکاز یو آر ناٹ فوٹوجینک, یہ فلم فلاپ ہو جائے گی, اسکرپٹ تم مجھے بیچ دو. اس نے کہا میں نہیں بیچوں گا. دوسرے پروڈیوسر کے پاس گیا. آخر کرتے کرتے ایک پروڈیوسر کے پاس جب گیا تو پروڈیوسر نے کہا تمہاری جیب میں کتنے پیسے ہیں؟ اس نے کہا $1 بچا ہے میرے پاس, کل کیا کرو گے؟ اس نے مجھے نہیں پتا کیا کروں گا, ہو سکتا ہے سڑک پہ ہوں میں. پروڈیوسر نے کہا چلو میں یہ اسکرپٹ تم سے لیتا ہوں. میرے خیال میں $35,000 $35,000 یا $25,000 کا اسکرپٹ لیا اور یہ بھی اگری کیا کہ اس فلم کے اندر تم ہیرو کے طور پہ آؤں گے, اس کے پیسے الگ ہوں گے. اس نے اس کو پیسے دیے. اس نے کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اس نے اس کو پیسے دیے. یہ گھر آیا, 2-4 دن گزرے, کانٹریکٹ سائن ہوا, مزید پیسے ملے. تو اب یہ روز اس پب میں جاتا تھا ڈھونڈنے کے لیے اس کتے کو. آخر ایک دن وہ آدمی مل گیا جس نے کتا خریدا تھا. اس نے کہا مجھے کتا واپس دو. اس نے کہا ابھی تو مجھے محبت ہوگی, میں تمہیں نہیں دوں گا. اس نے کہا تم نے $25 مجھے دیے تھے, میں 50 دیتا ہوں. نہیں مانا, 500 دیتا ہوں. آخر جس کتے کو اس نے $25 میں بیچا تھا, اس کتے کو اس نے $25,000 میں خریدا, جبکہ $25,000 میں بہت سارے کتے آ سکتے. آخر وہ آدمی پہلی فلم میں آیا, فلم ہٹ ہو گئی اور آج وہ ہالی ووڈ کا ایک بہت بڑا سٹار ہے اور اس کا نام ہے سلویسٹر اسٹیلون. ریمبو اگر آپ کو یاد ہو, بڑی مشہور فلم تھی. اور اس سے پہلے وہ ایک باکسر کی مووی میں آیا تھا, راکی 1 اور راکی 2 اور راکی 3. تو پہلی فلم جو راکی ہوئی تھی اس کی جو بڑی ہٹ ہوئی تھی, اس میں وہ کتا بھی تھا جس کو اس نے بیچا تھا. ناظرین صرف بتانا یہ تھا کہ خواب ایک شخص دیکھتا تھا کہ مجھے ایک دن ایکٹر بننا ہے, اور سڑک پہ آ گیا, $1 جیب میں تھا, کل کا کچھ پتا نہیں تھا کہ کہاں سوؤں گا, کیا کھاؤں گا, مگر اس نے کسی صورت پر اپنے خواب کا سودا نہیں کیا, خواب کو نہیں بیچا. میں اور آپ بھی خواب دیکھتے ہیں, اس ملک کے لیے خواب دیکھتے ہیں, ہماری آنے والی نسل کے لیے خواب دیکھتے ہیں, پاکستان میں محبت سکون کا خواب دیکھتے ہیں. ہم یہ خواب دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر لوگ خوشحال ہیں, ہمارے لوگوں کو نوکریاں مل رہی ہے, ہمارے لوگ صحت مند ہیں. یہ خواب کسی صورت میں بھی دیکھنا مت چھوڑیے گا. جہاں بہت زیادہ پازیٹیوٹی ہے وہاں میڈیا پہ بہت ساری ایسی نیوز ہے, میڈیا کا قصور نہیں ہے, نیوز ہے, بہت ساری نیگیٹو نیوز بھی آتی ہے. اب آپ پازیٹو بھی سنتے ہیں, نیگیٹو بھی سنتے ہیں. یہ چوائس اللہ نے آپ کو دی ہے کہ کون سی آپ ایکسپٹ کریں اور کون سی نہ کریں. پلیز اللہ کے واسطے وہ خواب دیکھتے رہیے گا جو پاکستان کو مضبوط کرائے اور ہمارے لوگوں کی زندگی میں بہتری پیدا کرے. پروردگار آپ کو بہت ساری خوشیاں دیں اور توفیق دے کہ خوشیاں آپ دوسروں میں بانٹیں. پاکستان پائندہ باد.